الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے اس کورس میں 3 ٹاپک ختم کر لیے ہیں۔ پہلا تھا علم قرآن و سنت کی روشنی میں، دوسرا توحید پہ ہم نے خاصا وقت لگایا، تیسرا جو تھا وہ رسالت، اور آج ہم چوتھا شروع کر رہے ہیں آخرت۔ سب سے پہلے چارٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دنیا تا آخرت کے مراحل کیا ہیں، تاکہ بالکل کلیئر ہوں کہ اور ہر مرحلے سے ہم نے گزرنا ہے، تو اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو سوال کریں۔ اس وقت ہم دنیا میں ہیں، اور دنیا کے بعد ہمیں موت آئے گی۔ جبرائیل امین آ کے ہم میں سے ہر ایک کو روح قبض کر کے اللہ کے پاس لے جائیں گے، اور اگر وہ روح نیک انسان کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو علیین میں رکھنے کا حکم دے دیں گے، اور اگر وہ روح برے انسان کی، کافر کی ہوگی، نافرمان جو حد سے بڑے اس کی ہوگی، تو اس کو سجین قید خانے میں رکھا جائے گا۔ یہ بندہ اسی حال میں جب قبر میں رہے گا، اور قبر کے 3 سوالوں کا جواب بھی دینے پڑے گا اس کو، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے۔ ان کے اگر وہ جواب ٹھیک دے گا، اور جواب ٹھیک کب دے گا؟ جب وہ دنیا میں اللہ کو رب مان کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول سمجھ کر ان کی اطاعت کی ہوگی، اللہ کے احکامات کو مانا ہوگا، اور دین اسلام کو اپنا نظام زندگی بنایا ہوگا، وہ جواب دے دے گا ٹھیک، اور اس کی قبر کھول دی جائے گی۔ حدیث میں صاف واضح آتا ہے کہ اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ وہ سکون سے لیٹے گا، اور پہلے سور پر اس کو اٹھایا جائے گا، اس کی روح واپس داخل ہو جائے گی۔ برا آدمی ہوگا تو بالکل اس کا ریورس ہوگا، جواب نہیں دے پائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت باغوں جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیں گے، اور وہ اسی طرح رہے گا عذاب کی کیفیت میں۔ اس کے بعد جب یہ قبر کی صورتحال ہوگی، پھر ایک سور پھونکا جائے گا، واللہ عالم کب۔ اس سور کے بعد یہ نیچے جو لکھا ہے، پہلا تھا نا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ مرنے کے بعد ان کو اب ایک پردے کے پیچھے ہیں، اور اس پردے کے پیچھے ہی رہیں گے إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب تک دوبارہ اٹھائے نہیں جاتے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک پہلا سور پھونکا جائے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں زمر کی 68 ہے، اور پوری خلقت جو ہے نا وہ تہس نہس ہو جائے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ اور اب ختم ہو گئی دنیا، اور اس ختم ہونے کے بعد آپ اگر دیکھیں تو قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے کہ اس سور کے بعد کی کیفیات کیا ہوں گی، انسانوں کا کیا حال ہوگا، پہاڑوں کا کیا حال ہوگا، زمین کا کیا حال ہوگا، انسانوں اور جانوروں کا کیا حال ہوگا، وہ ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا، ثم نفخ فیہ اخری، پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو وہ اپنی قبروں سے یا جہاں جہاں مرے تھے وہاں سے زندہ کھڑے ہو جائیں گے، اور دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو۔ تو یہ پھر دوبارہ زندگی مل گئی۔ کس لیے مل گئی؟ اب وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو جمع کیا جائے گا میدان حشر میں، اور جب میدان حشر میں جمع کر کے اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ اب دیکھا جائے گا کہ اگر تو اس نے صراط مستقیم اختیار کیا دنیا میں، جو اللہ اور رسول کی اطاعت ہے پور کامل، تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر نہیں کیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔
قرآن خود کہہ رہا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، اس کو جنت کی من پسند زندگی ملے گی۔ اور بالکل اس کے اوپر من خفت موازینہ، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگی۔ یہ ہیں وہ مراحل اختصار کے ساتھ جو ان دو نقشوں میں آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہیں ہو تو پوچھے، ورنہ آگے چلتے ہیں۔ آپ ذرا بڑا کلیئرلی سمجھ لیجئے، قرآن نے کھول کھول کے بیان کیا ہے یہ دنیاوی زندگی جو ہے انسان کی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بھلا یہ کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے اور چند دنوں کا امتحان ہے۔ نہیں 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 نہیں، میں نے آپ کے سامنے کھول کے سلائیڈ رکھی ہے، آپ کے ہینڈ آؤٹ موجود ہے۔ یہ تو ہم نے اس کو دنیاوی کھیل تماشا بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا صاف صاف دنیاوی زندگی آزمائش اور امتحان ہے، اور یہ پورا دیا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ جان و مال کی آزمائش ہے، سورہ آل عمران کی 186 پڑھیں۔ دنیاوی نعمتوں میں آزمائش ہے، جو کچھ ہمیں مل رہا ہے نعمتوں کی شکل میں وہ آزمائش ہے۔ سورہ نساء کی 48 میں دیکھیں، درجات میں کمی بیشی، کسی کو سیکٹری بنا دیا، کسی کو پی این بنا دیا، کسی کو سیکشن افسر بنا دیا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب بھی آزمائشیں ہیں۔ اور سورہ انعام کی 165 پڑھیں اس کے لیے۔ خیر و شر کے ذریعے آزمائش، دولت اور مال کے لیے ذریعہ آزمائش، سورہ انبیاء کی آیت 35۔ مصیبتوں اور سختیوں میں آزمائش، ثابت قدمی کی آزمائش، بقرہ کی 214۔ اور حسن عمل بھی کرنا ہے تو بڑا حسین، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا کر کے دکھایا ہے اور قرآن نے حکم دیا ہے۔ یہ ہیں وہ مختلف آزمائشیں جس سے آدمی کو گزرنا ہوتا ہے، اور اگر آزمائش میں کامیاب ہو تو پھر کامیاب ہے، اگر آزمائش میں فیل ہو گیا تو جیسے امتحان میں فیل ہو گیا، گیا کام سے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، پریشان ہوگا۔ یہ ہے، آپ نے دیکھا کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت قرآن و سنت کی وجہ میں آزمائش ہے۔ وہ جو کھیل تماشا ہم نے بنایا ہوا ہے کہ دنیا میں آئے اور لگے ہوئے ہیں کھیلوں میں، تماشوں میں، دنیا کی آسائشوں میں مزے اٹھا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کس نے پیدا کیا، کہاں بھیجا، کیوں بھیجا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اگر سمجھ کے اس نے اللہ کا نائب بن کے زندگی گزاری ہے، اس کی اطاعت میں زندگی گزاری ہے، اس کے دی ہوئی صلاحیتوں اور جو نعمتیں اور احسان کی ہیں اس کو ٹھیک ٹھیک استعمال کیا ہے تو کامیاب، ورنہ ناکام۔ شاباش، پوچھئے سوال، اگر اس پہ کوئی سوال ہے آپ کا تو۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ ذرا آنکھیں کھول کے بیٹھے نا، اور پھر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، کان کھول کے سن لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مال کس لیے دیے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے حکم کے مطابق کماتے خرچ کرتے ہیں، اور اولاد جو میں نے ان کو دی ہے ان کو بھی جہنم سے بچاتے ہیں، خود بھی بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اگر تو ہم نے مال اور اولاد کو اس طرح اس کی حفاظت کی، اس کو برتا، اس کو دنیا میں استعمال کیا جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، تو آزمائش اور امتحان میں کامیاب۔ ورنہ اگر مال اور آزمائشی کے پیچھے پڑے رہے اور انہی کے مال پرستی اور اولاد پرستی میں لگے رہے تو پھر فیل ہو گیا۔ آیت سورہ انفال کی آیت 8-28 کلیئر ہے، ورنہ سوال کریں۔ آپ دیکھیں وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ دنیا کھیل تماشا ہے، اب اس کی حقیقت قرآن کی نظر میں دیکھیں۔ اعلموا، اچھی طرح جان لو،
انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی اموال والاولاد. یہ ہے انسان کا رویہ جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ تم اچھی طرح جان لو تمہارے نزدیک دنیاوی زندگی کیا ہے؟ ایک لہو لعب ہے، کھیل تماشا. دوسرا وزینت و تفاخر بینکم، ایک دوسرے کے درمیان فخر کرنا، میں نے یہ ڈگری لی، میرا یہ عہدہ ہے، میرا یہ مال ہے. وہ تکاثر فی الاموال، اور تم ایک دوسرے کو مال کی کثرت میں جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہو کہ میری کوٹھیاں زیادہ، میری مربے زیادہ، میرے تو یہ والاولاد، اور اولاد میں تم ایک دوسرے پر کثرت جتاتے ہو. یہ ہے انسانوں کا رویہ. اللہ نے تو بتا دیا کہ ساری زندگی جو ہے دنیاوی زندگی یہ آپ کا امتحان ہے، جو چیزیں ملی ہیں، لیکن تم دنیاوی زندگی کیسے گزارتے ہو؟ لاہ لعب، اور تم کثرت مال میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو، کثرت اولاد میں فخر کرتے ہو، اور تم جو تمہارے پاس مال اور دنیا کی زینت ہے اس سے فخر کرتے ہو. یہ تمہارا رویہ ہے. اور یہ کیا ہے؟ دیکھیں مثال کتنی پیاری قرآن نے دی ہے. یہ سب کچھ کمثل غیث سے بالکل اسی طرح ہے جس طرح بارش ہوتے عجب الکفار نباتہ، اس بارش سے خوب کھیتی اگے اور کسان کو کھیتی بڑی اچھی لگے. یہ چند روزہ لہلاتی ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ یوں ہی جو یہ خوب پھلتی پھولتی ہے اور فتراہ مصفرہ، اس کے بعد جو ہے یہ زرد پڑ جاتی ہے. ثم یکون حطما، اور پھر یہ بھس بن کے رہ جاتی ہے. روز آپ دیکھتے ہیں کہ زمین اگی، لہلائی چند روز، اور پھر زرد پڑی اور پھر ریزہ ریزہ ہو گئی. یہ ہے مثال دنیا کی، اور بالکل اسی طرح یہ تمہاری دنیاوی زندگی ہے. اس کی مثال بالکل کتنی عارضی اور ناپائیدار ہے، جس طرح یہ کھیتی ہے. تمہارا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، موت، بالکل یہی ہے. اس کی طرح جب بارش ہوئی وہ لہلہائی اور کچھ چند روز کے بعد سرد پڑ گئی اور پھر ریزہ ریزہ ہو. کیا پیاری مثال ہے، ذرا غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب بڑے غور سے دیکھیں، قرآن بڑی صحیح انسانوں کے حالات پہ تبصرہ کرتا ہے. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. کیا مطلب؟ کہ اب اس دنیاوی زندگی جو اس کھیت مانند ہے، وہ آخرت میں یا تو تم عذاب شدید کے مستحق ہوگے، یا اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضامندی تمہیں حاصل ہوگی. دو چیزیں، ایک اللہ کی طرف سے عذاب شدید ہوگا، اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ تم جو ہے اپنے نیک اچھا برے اعمال کی وجہ سے تو یہ ہوگا. اگر تم نے اس عارضی زندگی کو برے اعمال کے ساتھ گزارا ہے، ظلم و زیادتی کی ہے، تو پھر تمہارے لیے عذاب شدید ہے. اور اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی اطاعت کر کے زندگی گزاری ہے، تو پھر تمہیں مغفرت اور اللہ کی رضا ملے گی. یاد رکھو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے. کیوں؟ آپ دنیا میں اس دھوکے میں مبتلا ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں انسان، اور پھر ظلم و ستم کی زندگی گزارتے ہیں. آپ جب پہنچتے ہیں موت کے بعد، موت کے وقت فرشتہ وہ آتا ہے جس کے آپ قابل ہوتے ہیں. جہنم کا عذاب پھر سارے گنتے جائیے. تو متاع الغرور اس لیے ہے کہ دھوکہ میں انسان پڑھ کے زندگی گزار دیتا ہے، اور آگے جب موت آتی ہے تو پتہ چلتا ہے اوہو میں نے کیا کیا، یہ زندگی میں نے کس طرح الگ ٹپ طریقوں سے گزاری. مجھے تو اللہ کا اور رسول کا فرمانبردار بن کے زندگی گزارنی تھی. میرے لیے دنیا میں بہتر تھا اور آخرت میں جنت تھی. یہ جو کچھ میں نے کر دیا، دنیا میں اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال کے کام دنیا زندگی گزاری، فساد دنیا میں چھوڑا پیچھے. اولاد ہے تو وہ نافرمان، اللہ کی بھی نافرمان،
اور مال ہے تو وہ پتہ نہیں حلال کا یا حرام کا. تو دیکھیں ایک آیت کے اندر سورہ حدید کی 20 کے اندر کس طرح بات کو کھول کھول کے کہ دنیاوی زندگی اگر اللہ کو رسول کو بھول کر گزارو گے تو لہو لعب ہے. اور کتنی عارضی ہے یہ زندگی، مثال ایک کھیتی سے دی اور پھر بتا دیا کہ نتیجہ اس زندگی کا یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. جنت اس کے لیے جس نے فرمانبردارانہ زندگی گزاری، اور جہنم اس کے لیے جس نے اللہ اور رسول کو بھول کر دنیا میں کھو گیا. بات کلیئر ہے؟ کوئی سوال؟ بہت اچھی طرح سمجھیے، قرآن کو سمجھیے تاکہ قرآن ہمیں اللہ کے ڈائریکٹ کلام سے ہمیں رہنمائی ملے. کوئی سوال ہے؟ آپ ذرا ایک کمپیرزن دیکھیے. علوم دنیا ایک امتحان، آخرت اس امتحان کا نتیجہ. دنیا عمل کی جگہ دارالعمل اور آخرت جزا کی جگہ دارالجزا. دنیا کی ہر چیز عارضی اور فانی، آخرت کی ہر چیز دائمی اور ابدی اور لازوال. کیا کمپیریزن ہے؟ دیکھیں اس پہ آیتیں ہو سکتی ہیں لیکن تفصیل میں جائیں گے تو وقت زیادہ چاہیے. دنیا پرستی ایک فریب، آخرت پرستی. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے آخرت کو پیش نظر رکھ کے دنیا کی زندگی گزاری تو وہ اس کا انجام جنت ہوگا. تو آخرت پرستی کے انجام کے لحاظ سے بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. یہ بہتر اور دائمی کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں. انجام بہتر ہمیشہ رہنے والی، نہیں. یہ ہمیشہ رہنے. بہتر اس لحاظ سے آپ معنی بتا رہے ہیں، ذرا مفہوم بتائیں نا. دنیا کی زندگی بہتر اس لحاظ سے ہے کہ یہ دنیا کی عارضی زندگی اور جنت کی نہیں. دنیا عارضی اور ایک منٹ. دنیا عارضی اس کی مثال آپ کو کھیت سے بتا دی کہ بس چند دن سے حالی. اب آپ برائے کریں میری بات سنیں. آخرت بے مثال بھی ہے کہ نعمتیں ایک سے ایک بڑھ کر، لازوال بھی ہے، دائمی ہے، چند روزہ نہیں ہے. دنیاوی زندگی چند روزہ ہے صرف. یہ ہے اس کا مطلب. دنیا پرستی دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے. آپ دیکھ لیں ہم آج اللہ کو چھوڑ کر دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں تو دنیا میں بھی خسارہ دیکھ لیں، آخرت میں اللہ جانے کیا ہوگا. اور آخرت پرستی جو ہے یعنی آخرت کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزارنا، یعنی دنیا میں قرآن و سنت کے پر عمل کر کے اطمینان و سکون اور آخرت میں جنت. یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آخرت کی بھلائی آپ نے پیش نظر رکھی. نمبر 6، ساری خرابیوں کی جڑ کیا ہے؟ اللہ کو کیوں بندہ بھلا دیتا ہے؟ دنیا پرستی میں لگا ہوا ہے، مال پرستی میں لگا ہوا ہے، اولاد پرستی میں لگا ہوا ہے اور آخرت کو بھول گیا ہے. یہ جڑ ہے ساری برائیوں کی. اور بھلائیوں کا سرچشمہ کیا ہے؟ مجھے آخرت پر یقین ہے کہ جو عمل میں یہاں کر رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا. اگر آپ نے بھلائیوں کا کو پکڑا، اور یہ اس وقت پکڑ سکتے ہیں کہ آخرت کا یقین ہو آپ کو کہ بالکل مجھے پتا ہے کہ ہر عمل میرے لیے قابل سزا اور جزا ہے. سورہ ذوالفقار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی تو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو جس نے تھوڑی سی بھی برائی کی ہوگی وہاں دیکھے گا کہ اس کو انجام بھگتنا پڑے گا. اور نمبر 7 پہ دیکھ رہے ہیں کیا پیاری بات ہے. دنیا میں جہاں بہار ہے وہاں خزاں ہے. کبھی خوشیاں ملتی ہیں، کبھی پریشانیاں. اور جنت کیا ہے؟ سدا بہار، ہمیشہ ہمیشہ بھلائیاں. وہاں کوئی تکلیف نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی سوال یہاں پر کوئی نمبر جو سمجھ میں آیا ہو میں دوبارہ بیان کر دوں گا.
اب آ جائیے، یہ تو تھی نا دنیا، اب موت کیا ہے بہت اچھی طرح دیکھیے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اللہ رب العالمین کا ایسا کمال کا یہ موت کا سلسلہ ہے، کوئی بچ نہیں سکا، کوئی پیر پیغمبر بھی نہیں بچ سکا. آپ ذرا لوگ اللہ سے کیا کیا لائے دکھاؤ. کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آپ کے سامنے آپ کے پیارے جاتے ہیں، اللہ کا اصول ہے ناقابل تبدیل، سب کو مرنا آ جائے گا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ غائب نہیں ہو گیا، وہ ایک پردے کے پیچھے چلا گیا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ اب ہمارا تک مطلب یہ ہے اب تک وہ کم ہے نا. بس یہی ہے کہ ایک پورا ہے. سر وہ 10-12 ٹیٹل میں آئی تھی. آپ کی آوازیں ساری دنیا سن رہی ہے. مائک کو بند دو کریں. دفعہ آئیں گے نا، جو اب یہ میڈم ہے اور یہ لوگ ہیں تو ان کو الگ دے دیں، اور جو یہ لڑکے ہیں یہ پاس. آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، ساری دنیا آپ کی گپ بازی سن رہی ہے. مائک کو بند کریں. میڈم آ گئی تو ہم شروع کریں گے اور وہ جا رہی تو ان کا تو آدھا گھنٹہ لگے گا، آدھے گھنٹے میں ان کا وائوا ہو جائے گا. ابھی شروع کر میرے خیال میں شروع کریں. بے شک وہ 2 پیکٹ جو ہے نا وہ بعد میں آ جائے تو وہ آپ لوگ کر لیں. فی الحال یہ شروع کرتے ہیں. سر پہلی دفعہ میں کتنی بنا دوں؟ پہلی دفعہ میں کتنے کپ بنا دوں؟ 6 کپ بنا دوں. 6 کپ کافی ہے. کتنے انداز سے 2 پیکٹ لگ جائے پہلے، دوسری دفعہ میں لے آؤ گے اور لے آؤ گے. اللہ کے بندو، آپ کی ساری گفتگو آن ایئر جا رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں. پہلے میں اندازہ ہے نا مجھے کہ آپ سے اچھی نہیں بنے گی. مجھے پانی لا دیں. عجائب کرے گی اللہ. آپ چپ کریں تو میں پھر لیکچر شروع کروں. ساری آپ خدا کے بندے موبائل کھلا ہوا کس کا مائکرو فون، اور ساری دنیا میں لیکچر میں جو روک، آپ عین اس وقت غائب ہو جاتے ہیں جب تو مرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں سورہ مومنون کی 100 نمبر آیت کہ ایک پردے کے پیچھے ہے انسان، اور اس پردے کے پیچھے وہ رہے گا کب تک؟ جب دوبارہ اٹھایا نہیں جاتا. تو یہ شخص موت کے بعد قبر میں ہوگا، اور جب قیامت برپا ہوگی ایک سور پھونکے گا فرشتہ، اور ساری دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب موت کا وقت ہوتا ہے، روح قبض ہوتی ہے، تو پاکیزہ لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. دیکھیں ذرا سورہ نحل کی آیت 32. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، ان متقی لوگوں کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں، یقولون، تو ملائکہ کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو. یہ سلامتی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. ادخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ. بما کنتم تعملون، کس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو؟ ان اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کا یہ منظر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے. تو قرآن نے تو سب بتا دیے منازل اور مراحل. اور اب دیکھیں جن لوگوں نے دنیاوی زندگی ظلم، تشدد، اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے، دیکھیں کیا حال ہے ان کا. سورہ نام کی آیت 93 آپ کے سامنے ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ،
کاش تم ان ظالموں کو اس حال میں دیکھو کہ جب وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں، فرشتے روح کھینچ کھینچ کے نکال ہوتے ہیں، وہاں دیکھا سلام کر کے آرام سے روح نکالتے ہیں، اور یہاں دیکھ رہے ہیں کیا کرتے ہیں فرشتے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، ڈانٹ پلا رہے ہیں، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں بڑے ذلت کا عذاب دیا جائے گا، کیوں؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے رہے، تم سرکشی، گمراہی اور بغاوت میں اللہ ہی کی باتوں کو رد کرتے رہے، اور تم نے بڑا فخر سے کہا یہ اللہ کا حکم پرانے زمانے کا ہے، جدید زمانہ اس کے جدید تقاضے، نعوذ باللہ، زمانہ اللہ نے بتایا بنایا، تقاضے اس کے رکھے، ہدایت قرآن میں رکھ دی ہر زمانے کے ہر حالات کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہتے تھے، کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں تکبر کا مطلب کیا ہے بھلا بتائیں؟ جی اللہ کا حکم نہ ماننا، اس کے خلاف نہیں، چلنا۔ نعوذ باللہ، دیکھیں وہ بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے، تکبر یہ ہے کہ کہنا لا 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 چھوڑیں جی، یہ بھی کوئی بات ہوئی، یہ تو پرانے 1400 سال پہلے کی بات ہے، آج زمانہ جدید ترقی یافتہ، سائنس یہاں پہنچ گئی ہے تو ہم اس کو فالو کریں، یہ ہے تکبر۔ نہ صرف خلاف ورزی کرتے تھے بلکہ ان کو گھٹیا جانتے تھے، یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ ہے پروسیس کہ روشن چہرے والے مومن کے لیے فرشتے آتے ہیں اور ان کے ساتھ جنت میں لایا ہوا کفن اور خوشبو ہوتا ہے، ملک الموت روح لے لیتے ہیں، یہ حدیث کا خلاصہ ہے۔ ان سے دوسرے فرشتے فوراً وصول کرتے ہیں، پھر اسے جنت میں لائے ہوئے کفن اور خوشبو میں رکھ لیتے ہیں، فرشتے اس روح کو لے کر اوپر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور ہر آسمان کے فرشتے اسے الوداع کہتے ہیں، یہی معاملہ 7 آسمان تک چلتا ہے، ویلکم کے دیکھیں 7 آسمانوں پر۔ اب اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے کہ اس کا عمل نامہ علیین میں رکھ دو اور روح کو زمین میں اس کے جسم میں واپس کر دو، قبر میں سوال و جواب کے لیے۔ یہ ہے وہ پروسیس، ان کو اچھی طرح نوٹ کریں، اچھی طرح سمجھیں، ہم نے ان مراحل سے گزرنا ہے، اللہ تعالی ہمیں مومن کی موت عطا فرمائے، یہ بہت اہم بات ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ شاباش۔ یہ ہے منافق اور کافر کی موت کہ آپ نے ابھی پڑھا، اور آپ دیکھیں کہ فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سیاہ اور ان کے پاس جہنمی ٹاٹ ہوتے ہیں، حد نگاہ تک ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، آخر میں ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور ان کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں اے خبیث روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کے پاس پہنچو، پھر اس کے جسم سے داخل ہو کر اس طرح اس کی روح نکالتے ہیں جیسے گوشت والی نوکدار سیخ بھیگی ہوئی اون میں سے نکالی جاتی ہے، اور ملک الموت اس طرح اس کی روح نکال دیتے ہیں۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے دوسرے فرشتے اس کے ہاتھ سے لے کر اسے ٹاٹ میں لپیٹ کر، اور اس سے بدبو آتی ہے جیسے زمین میں گڑے سڑے مردار کی بو ہو، فرشتے اس روح کو لے کر اوپر جاتے ہیں، فرشتے کی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں اوپر، وہ پوچھتے ہیں یہ کس خبیث کی روح ہے، اللہ اکبر، کیا نفرتیں ہیں، تو فرشتے اس کا بدترین قسم کا دنیاوی نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ جس طرح وہ فرشتے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، جب اس کی خاطر دروازہ کھولنے کی اجازت بھی درخواست کی جاتی ہے تو نہیں کھولا جاتا۔ ذرا دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیا منافق اور کافر کی موت ہے، اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ دنیا میں ہمیں موقع ہے کہ ہم پکے سچے مومن بنیں، اور پھر موت کے وقت ہمارے ساتھ
اللہ تعالیٰ کا وہ معاملہ ہو جو ہم پیچھے دیکھ کے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچائے کہ ہم نعوذ باللہ اس جو صورتحال آپ کے سامنے ہے اس سے دو چار۔ اب جب یہ آسمان پر پہنچ آمین۔ سورہ آراف میں دیکھیں، لا تفتح لہم ابواب السماء۔ اب جہاں ہم پہنچتے ہیں وہاں پر پہلے آسمان پر، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ آگے مثال دیکھیں کتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے۔ کب داخل ہوں گے؟ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، کہ جب تک سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا جیسے ناممکن ہے، ان کا بھی جنت میں داخل ہونا بالکل ایسا ہی ناممکن ہے۔ اونٹ گزر سکتا ہے سوئی کے ناکے سے؟ جی نہیں سر۔ اگر وہ نہیں گزر سکتا تو یہ نافرمان جنت میں بالکل داخل نہیں ہو سکتا۔ داخلے ہوں گے۔ اور دیکھیں ذرا منافق کی کیسی ڈیٹیل آپ نے بتائی ہے۔ عالم کو ہر وقت یعنی کہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم لوگ تو نہیں کہیں ان لوگوں میں، یہی ہم لوگوں تو نہیں شامل ہیں، منافقوں میں تو نہیں ہیں ہم لوگ۔ اور دیکھیں کیا ان کا حشر دیکھیں کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بالکل آپ۔ استغفر اللہ۔ تو آپ دیکھیں اس کا کیا حال ہوتا ہے، چنانچہ بہت بری طرح اس کی روح کو آسمان سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن آپ کو بتا رہا ہے، میں اپنی طرف سے کوئی نہیں کہہ رہا، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا مومن بننے کی توفیق دے۔ کیا دعا ہے، مسلم کی حدیث ہے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التي الیہا معادی واجعل حیادت زیادت لی فی کل خیر واجعل موت راحت لی من کل شر۔ ترجمہ لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیں، اس دعا کو یاد کریں۔ یہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ پھر ان دعا۔ جزاک اللہ خیر سر۔ جی اچھا، قبر کے 3 سوال ہوں گے جی، ذرا دیکھ لیں بڑی اچھی طرح۔ من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ ان سوالوں کے جواب کے بعد اگر جواب ٹھیک ہے تو حکم ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کو جنت کا لباس پہناؤ اور جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو، لہذا جنت کی ہوائیں اور خوشبوئی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ حدیث کا خلاصہ ہے۔ یہ ہے مومن کا استقبال موت کے بعد قبر میں۔ اب الٹا کیس دیکھیں، اگر جواب ٹھیک نہیں دیا ان 3 سوالوں کا تو حکم ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ کا بستر بچھا دو، جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دو جس سے جہنم کی گرمی اور لو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور قبر اس حد تک تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں باہم دھنس جاتی ہیں۔ اچھا، اب ایک سوال کا جواب دیں کہ یہ جو 3 سوال ہے، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، اس کا ٹھیک ٹھیک جواب کون دے سکے گا؟ رضیت باللہ ربا و سر بالاسلام دینا و محمد رسول و نبی، جس نے اس کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ کیا بالکل دعا کمال کی دعا پڑھی ہے آپ نے، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولا۔ تینوں کے جواب اس دعا میں ہیں، اور اس دعا کے مطابق زندگی گزاری، جیسے آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہا، پھر وہ جواب دے سکتے۔ اگر دنیا میں نہ اللہ کو رب مانا، اس کے احکامات کی پیروی کی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پرواہ کی، نہ دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاری، وہ جواب نہیں دے سکے۔ اور سے دیکھیے، بہت یہ مضمون بڑی اچھی طرح سمجھیے۔ اب ذرا آپ دیکھیں کہ موت سے لے کر دوبارہ زندہ ہونے تک مدت کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ سورہ مومنون کی آیت نیچے ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اچھا، اب برزخ کی زندگی کہاں سے کہاں تک ہے؟ موت سے لے کر دوسرا جب تک سور پھونکا نہیں جاتا، یہ عالم برزخ ہے، کیونکہ دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس کو
زندگی مل جائے گی وہ کھڑا ہو جائے گا اور چل دے گا میدان حشر۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ دنیاوی زندگی ہماری کتنی ہے بھلا؟ ایوریج بتائیں مجھے۔ سر یہی 60-70 سال۔ 60 70 80 سال۔ اور برزخ کی زندگی کتنی ہوگی؟ سر لامحدود۔ دیکھیں نا، حضرت قیامت تک۔ ایک منٹ، حضرت نوح علیہ السلام کب سے عالم برزخ میں ہیں، اور ہمارے دادا پردادا لکڑ دادا آپ اور اوپر گنتے جائیں، وہ کب سے عالم برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی زندگی جو چند روزہ ہے، بڑی تھوڑی ہے، اس کو اگر انسان نے ڈھنگ سے گزار لیا تو مزے کو اڑائے گا، اس پورے برزخ میں بھی اور پھر حشر میں بھی اور فیصلے کے بعد جنت میں بھی۔ تو بڑی اچھی طرح سمجھیں کہ ہم اس زندگی کی، دنیاوی زندگی کا ایک ایک منٹ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں۔ اور ابن ماجہ کی حدیث سنیں، جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے خوب اچھی طرح تیاری کرے، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ ہم بے وقوف کیا کرتے ہیں؟ سنیں غور سے، ہم جاتے ہیں جنازہ پڑھنے، اور جنازے پڑھنے کے قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں، آپ دنیا کے گپوں میں لگ جاتے ہیں، کبھی خیال نہیں آتا کہ مجھے بھی اسی جگہ پہنچنا ہے اور میرا بھی بالکل یہی انجام ہونا ہے، میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو گزاروں۔ سر ہم لوگ بھول جاتے ہیں نا کہ ہم لوگوں نے بھی اسی مقام پہ آنا ہے۔ یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہم تو اس وقت مردہ سامنے دفن ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت بھول جاتے ہیں۔ بڑی ہاں پیاری جی دعا ہے، بالکل۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن، میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بزدلی سے کیوں پناہ مانگ رہا ہے؟ وہ جہاد نہیں کرے گا، بزدل ہوگا تو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو آفر نہیں کرے گا، اس لیے پناہ مانگنی چاہیے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے پناہ مانگ رہا ہے۔ کیوں بخل سے کیوں پناہ مانگ رہا ہے؟ اللہ اللہ کی کے راہ میں بندوں، وہ خرچ کرنا نہیں انفاق فی چاہتا سبیل کیونکہ اللہ نہیں کر سکے گا، ہاں بخیل جی ہوگا تو کیوں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا۔ بالکل خرچ نہیں کر سکتا ہے نا۔ تو دیکھیں نا کتنی پیاری دعا ہے، اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اور میں اللہ تعالیٰ سے تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات پر کہ میں بڑی بوڑھی عمر کو تک پہنچ جاؤں، ایسی بڑھاپا کہ جس میں بالکل جو ہے کسی کام کا نہیں ہوں گا، اپنے کام بھی نہیں کر سکوں گا۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، آپ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں کہتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ۔ اصول کیا اصول ہے؟ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو نگوسار کر دیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں، اس کی صلاحیتیں اور اس کے ذرائع اور وسائل جو ہیں جسمانی کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہاں آدمی محتاج ہوتا ہے کسی دوسرے کا، اولاد اچھی ہو یا کوئی رشتہ دار ہوں وغیرہ۔ تو اللہ نے پناہ اس لیے ہم اس سے مانگتے ہیں کہ اگر یہ کیفیت ہوئی تو پھر ہم بڑی بری محتاجی میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد دعا مانگ رہا ہے وَمِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا، دنیاوی آزمائشوں سے۔ اچھا دنیاوی آزمائشیں کیا ہیں؟ جلدی بتائیں۔ اولاد اور مال سر۔ بالکل، مال، اولاد، عہدے، اور پتہ نہیں جو ہمیں مل رہا ہے۔ اور تیسری اور یہ بات، جو لکسس زندگی ہے سر، یہ جو لکسس لوگوں ان میں ہم لوگ بھی شامل ہیں، کیونکہ آدمی بھول جاتا ہے کہ موت کا بھی ایک ٹائم مقرر ہے نا، اور صرف دنیا میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو، بھلے گھروں میں گھر بھرے ہوئے ہیں، لیکن جو نفس ہے نا اس کی چاہت ختم نہیں ہوتی ہے۔ بالکل، یہ کب ختم ہوگی؟ کب انسان جب قرآن پڑھے گا، قرآن سمجھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے گا، صحابہ صحابیات کی زندگی کو دیکھے گا، وہ بالکل ہر چیز کو اس دنیا کو عارضی سمجھ کے
اور اللہ کے احکامات رسول اللہ کے طریقے کی پابندی کرے گا اس وقت، ورنہ وہی کیفیت ہوگی جو آپ نے ابھی بیان کی ہے کہ حل من مزید کے چکر میں لگا ہوا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ لب گور پہنچ جا سکتا ہے۔ اور پھر عذاب قبر دیکھیں، اس کے بھی تو کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ ہر قسم کی آپ نے فتنوں سے دعا مانگ لی، اگر اللہ نے آپ کو ان سے بچا لیا تو یہ ہے کامیابی اور یہی کامرانی ہے۔ اب ذرا مناظر دیکھیں کہ کیا حال ہوگا جب پہلا سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، زمینوں میں زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ زمین کا حال دیکھیں، اذا زلزلت الارض زلزالها، آگے پڑھیں آپ پوری آیت، واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، ذرا ان پڑھیں سمجھیں۔ اور پھر زمین کی سورہ انشقاق میں اذا الارض مدت، پہاڑ وہاڑ سب ختم، یہ زمین جو اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑوں کا حال، وسیرت الجبال، یہ پہاڑ چلنا شروع کر دیں گے، یہ مارکلہ جو ہے یہ اسلام آباد کی طرف چلنا شروع ہوگا، اور اس وقت انسانوں کا کیا حال ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ایک پہاڑ جیسی سخت چٹانیں کیسے اڑیں گی، جیسے روئی اڑتی ہے، دھنی ہوئی روئی اڑتی ہے۔ اور سورج چاند ستاروں کا حال دیکھیں، اذا الشمس كُوِّرَت، بے نور ہو گیا سورج، وَإِذَا النُّجُومُ انقدرت، ستارے بکھر گئے۔ یہ پہلے سور کے دیکھیں مناظر۔ اور آسمان، وَيَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا، اس وقت جو آسمان ہے بری طرح ڈگمگائے گا۔ یہ دیکھیں نیچے دوسری آیات، یہ صرف میں نے دو لی ہیں، حوالے دیکھ لیں، یہ ان میں سارے حوالے جو ہیں آپ کے وہ پہاڑوں کے بارے میں، دیگر آیات میں آسمان کے بارے میں سب آپ کے سامنے ہے، قرآن کے حوالے ہیں، آپ پڑھیں گے، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے، قرآن سے رابطہ رہے گا، انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا اگر اس کا رابطہ برائے عمل ہو۔ وحشی جانور، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ، جب جنگلی جانور سمیٹ دیے جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے کہ جنگلی جانور سمیٹ دیے جائیں گے؟ سر خوف اور وحشت کی وجہ سے وہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن وحشت کی وجہ سے ایسی وحشت ہوگی کہ دیکھیں نا، ویسے آپ دیکھیں چیتا اگر دوسرے جانور کو دیکھے گا تو اس کو پہاڑ کھائے گا، چیر پھاڑ دے گا، لیکن خوف کی وجہ سے سب ایک ساتھ ہیں۔ یہ ہے پہلے سور کے بعد جانوروں کی وحشت۔ سمندر، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر پھڑکا دیے جائیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ سر پانی میں آکسیجن اور ہائیڈروجن وہ علیحدہ ہو جائیں گی ڈاکٹر اور پھر صاحب آپ جلدی کو سمجھ ہے نا، یہ اب بندے کو پتہ چلا ہے، صحابہ اور صحابیات کو کچھ پتہ نہیں تھا آکسیجن اور ہائیڈروجن کا، لیکن ان کا ایمان ہم سے بھی بہت زیادہ تھا۔ بالکل اللہ نے فرما دیا یہ ہوگا۔ اب سائنس نے اب بتایا ہے کہ پانی خود ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مکسچر ہے، ہائیڈروجن جلتی ہے اور آکسیجن جلاتی ہے، لیکن قرآن کی حقانیت دیکھیں، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ آپ ذرا دیکھیں انسان کا حال، یہ جو انسان آج سوچ سمجھ کے نہیں نا زندگی گزارتا، اللہ نے اس کو ساری قوتیں دی ہیں، سماعت، بصارت، فہم و ادراک، اللہ نے اس کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا، سمجھے تاکہ اپنے رب کو پہچانے، اس کے احکامات کو پہچانے، اس پر عمل کرے۔ اور جب جہنم دیکھیں، یہ مناظر دیکھیں، پہلے سور کے بعد کیا ہوگا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آئے گی، یعنی قیامت، یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ اپنی ماں سے، وَأَبِيهِ اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ اپنی بیوی سے، وَبَنِيهِ اپنے بیٹوں سے۔ اچھا میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں
یہ پہلے بھائی کا نام پہلے کیوں آیا ہے ذرا بتائیں. دیکھیں نا ماں بھی بعد میں، باپ، بھائی پہلے اس سے بھاگے گا. یہ خونی رشتہ بھی جو ہے نا سر، اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ نہیں 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 یعنی نہیں کہ نہیں، خونی رشتے تو سارے ہیں. دیکھیں جن کا بیان ہے سارے خونی رشتے ہیں، لیکن عقیقہ اس لیے آیا ہے، یہ ہے قرآن فہمی، اس لیے آیا ہے کہ آپ کو دنیا میں ناز اپنی طاقت کس کی وجہ سے تھا؟ بھائیوں کی وجہ سے. یعنی دنیا میں جو اکڑتے تھے آپ، ہم تو اتنا جتھا ہے. حضرت یعقوب کے بیٹے بھی پتہ ہے سورہ یوسف میں پڑھے نا، وہ کہتے ہیں یہ کیسا باپ ہے، جاہل ہے نا، کہ ہم تو اتنا جتھا ہے، اتنے 10-11 بھائی ہیں اور یہ محبت کرتے ہیں اس سے یوسف علیہ السلام. یوسف اور بنیامین سے نا. تو دنیا میں یہ جتھا پن جو ہے نا کہ بھائی میرے اتنے بھائی ہیں، تو اللہ پہلے کہہ رہا ہے، دیکھیں ماں سے بھی پہلے ہے، محبت تو ماں کی اس کے بعد آیا ہے. اللہ نے ہر چیز، سب سے دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبت، آپ کی تکلیفوں کا سب سے احساس کرنے والی ماں تھی. کبھی سوچا آپ نے آپ کی بیماری پہ جب بچپن میں کون ساری رات جاگتا تھا اور غصے میں نہیں چومتا تھا آپ کو تاکہ آپ کو سکون آئے؟ قرآن کو اس طرح نہ پڑھ لیا کریں. قرآن کی ہر بات کے یہ جو ترتیب ہے، اخی ہے و امی ہے و ابی ہے و صاحبت ہے و بنی، بالکل ایک خاص مقصد کے لیے ہے. سورہ عبس میں فرمایا کہ ایسا عجیب و غریب وقت ہوگا، لکل امر منہم یومئذ شان یغنی، ہر شخص پر وہ ایسا وقت ہوگا کہ اس کو تو اپنے سوا کسی کی ہوش ہی نہیں ہوگی، لگا ہے اپنے بس مشکلوں میں. اوئے ہوئے سورہ قارعہ میں فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائے گا. بھلا اس کے سمجھنے کے لیے کون سی مثال آپ مجھے دیں گے؟ جلدی بتائیں. ثواب کے لیے نہ پڑھا کریں، قرآن کو سمجھ کے پڑھا کریں. آپ نے آج کل ہے نا برسات، جب بارش شروع ہوتی ہے اور باہر کی لائٹ آپ کی جل رہی ہوتی ہے تو کس طرح آتے ہیں پروانے؟ وہ مر رہے ہوتے ہیں، گر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی آ رہے ہوتے ہیں. یہ ہے کل فراش المبثوث، کہ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح. یہ کیا اس قیامت کے دن یہ ہماری حالت ہوگی، بہت اچھی طرح سمجھیں. اس دن تو سر کسی کو کسی کا ہوش ہی نہیں ہوگا، نفسا نفسی، اپنی صرف فکر ہوگی اور کسی کی بھی نہیں، نہ ماں کی، نہ دیکھیں نا باپ کی، نہ بہن کی. یہ آیات اسی چیز کو کھول کھول کے بیان کر رہی ہیں. اچھا، زلزال کی جو آیت نمبر 6 ہے نا، کبھی آپ نے دیکھا ہے جب اسکول یا کالج کا رزلٹ ڈے ہوتا ہے، کارڈ ملنا ہوتا ہے، تو آپ نے کبھی بچے کی بےتابی دیکھی ہے؟ اس کو کھانا پینے کی فکر نہیں ہوتی کہ آج تو میرا رزلٹ ملنا ہے، مجھے ایک ہی فکر ہوتی ہے. سورہ زلزال کی آیت 6 میں یومئذ یصدر الناس اشتاتا، لوگ متفرق حالت میں ہو جائیں گے. کیوں؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. دیکھیں نا دنیاوی امتحان میں تو فیل ہو گیا تو کیا ہو گیا، ایک سال پھر لگ پڑے گا. وہاں کوئی چانس نہیں ہے. عمل خراب نکلا جہنم، لہذا دنیا میں اپنے اعمال کو ٹھیک کرے. اعمال ٹھیک نکلے جنت. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، ذرا اچھی طرح سمجھیے. آپ دیکھیں حشر و نشر کیا مطلب، کہ انسان کھڑا ہو جائے زندہ کر کے اور کہاں چلا جا رہا ہے؟ میدان حشر میں، جہاں اس نے حساب دینا ہے. ثم نفخ فیہ، پھر اس میں دوسرا سور پھونکا جائے گا. یہ سور نمبر 2 ہے. پہلے میں کی ساری کیفیات آپ نے دیکھ لی. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، زندہ ہو کے انسان ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی پوری
اس کی صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہوں گی، صرف زندہ نہیں ہوگا، پوری صلاحیت، طاقت اور دماغی کیفیات کے ساتھ زندہ ہوگا۔ اور زندہ ہونے کے بعد سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں، وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، جب یہ سور پھونکا ہو جائے گا دوسرا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو پھر یہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کے کس کی طرف چل پڑیں گے تیزی کے ساتھ؟ اپنے رب کی طرف۔ رب کی طرف کیوں جائیں گے؟ کس لیے؟ حساب کتاب کے لیے سر۔ سر حساب حساب کتاب کتاب کے کے لیے لیے مجبور ہوں گے، ہر آدمی کو وہاں جانا ہے، کیونکہ رب کا حکم ہے، وہاں انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ذرا ان چیزوں کو نوٹ تو کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یوم ینفخ فی الصور، جب سور میں پھونک ماری جائے گی نا، دوسرا سور، فتاتون افواجا، تم فوج در فوج آؤ۔ یہ پاکستان کے لوگ ایک طرف سے جا رہے ہیں، ہندوستان کے لوگ جا رہے ہیں، سارے مسلمان کافر، ایران کے جا رہے ہیں، افغانستان کے جا رہے ہیں، تو فتاتون افواجا، یہ منظر اپنے سامنے رکھیں، کتنے خوفناک منظر ہیں، کس قدر انسان کو۔ اور اب اللہ کے درمیان سامنے پیشی کی بات آ گئی ہے، فجاءت کل نفس معها سائق و شہید، تو ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اس کو لے جا رہا ہے، قیدی کو جس طرح لے جایا جاتا ہے عدالت میں، اور ایک ساتھ گواہی دینے والا فرشتہ ہے۔ ذرا نوٹ کریں اس منظر کو، اس حالت کو اپنے سامنے لائیں، اب اس سے ہم نے گزرنا ہے۔ یہ بڑے رک رک کے اور اس مناظر کا حصہ بن کے ہمیں سمجھ آئے گی کہ بندہ اللہ کی عدالت میں پیش ہو رہا ہے، ایک فرشتہ جو ہے وہ اس پکڑ کے لے جا رہا ہے سیدھا وہاں چلو، اور دوسرا ساتھ ساری گواہی دے گا، کیونکہ اعمال نامہ لکھ کے ان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تھوڑا سا آگے چلیں گے تو اور آپ منظر دیکھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ صافات میں، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ڈانٹ ہوگی، ایک جھڑک۔ یہ کس کی طرف سے ہوگی ڈانٹ؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کی طرف سے سر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈانٹ پڑے گی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، بس اللہ تعالیٰ کی اس ڈانٹ کے بعد وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، زندہ کر کے ساری صلاحیتوں کے ساتھ۔ اور پھر کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا، اور کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری بدبختی، ھذا یوم الدین، یہ تو بدلے کا دن ہے، یہ تو سزا اور جزا کا دن ہے۔ دنیا میں جس کو کبھی خاطر میں نہیں لائے نا، اب ان کو سمجھ آ رہا ہے، وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہماری تباہی، یہ تو وہی دن ہے جس کا انبیاء بتاتے رہے اور ہم نے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی۔ موت کے بعد دوسرا اٹھائے جانے کا منظر کہ دوا ثم نفخ فیہ اخری، ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور فاذا ہم قیام ینظرون، یہ دوبارہ زندہ ہونے کا منظر ہے۔ اب ذرا دیکھیں، بڑے غور سے دیکھیں، آپ اپنا نامہ خود ہم تیار کر رہے ہیں، اور اس کی کیفیات دیکھیں۔ وعلیکم لحافظین، تمہارے اوپر فرشتے مقرر ہیں، اللہ نے 2 فرشتے لگا دیے ہیں۔ کون ہے یہ؟ کرامن کاتبین، یہ معزز کاتب ہیں، یہ بڑے عزت والے ہیں، یہ کوئی کام ایسا نہیں کر سکتے، اللہ کا حکم ماننے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، اور جو بات تم کرتے ہو اس کو ریکارڈ کرتے۔ یعلمون ما تفعلون، جو بھی عمل تم کر رہے ہوتے ہو نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اس کی پوری معلومات مل جاتی۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، اور جب یہ 2 جو ہیں دائیں اور بائیں بیٹھنے والے جو لکھ رہے ہیں، ما یلفظ من قول،
کوئی لفظ جو تم اپنی زبان سے نکالتے ہو الا لدیہ رقیب عتید، تمہارے پاس موجود حاضر باش جو ہیں وہ موجود ہیں جو اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ یہ ہے رب کا زبردست نظام۔ تھوڑا سا اور آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم قیامت کے روز ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے۔ تو یہ ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو کہاں ہوں گے؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اور فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ جتنا جرم کیا ہوگا اتنی سزا ملے گی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی۔ نیکیاں کی ہوں گی تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انعامات عطا کرے گا۔ این عدل وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ دھرا ہوگا تو اللہ اس کو قیامت کے دن نکال کے لے آئیں گے، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو سامنے لے آئیں گے، ہم آپ کے سامنے ہوگا جو بھی عمل کہیں بھی کیا ہوگا آپ نے، وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ کیوں اللہ کافی ہے؟ نیتوں سے واقف، عمل ریکارڈ کرا دیا۔ اور اگر آپ نے انکار کیا بچنے کے لیے تو کون جگہ گواہ کون ہوگا اس وقت؟ پہلے جلدی بتائیں۔ ہمارے فرشتے۔ ہمارے اعضاء ہوں گے، شاباش، ہاں۔ کہ جس سے ہم نے وہ عمل کیا وہ خود بولیں گے، تو انکار کیسے کرو گے؟ اللہ اکبر، آخرت کو ہلکا مت سمجھیں۔ اللہ فرماتے ہیں مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرا برابر نیکی کی ہوگی تو دیکھ لے گا۔ وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرا برابر برائی کی ہوگی تو موجود۔ اور پھر سورہ کاف میں تو انتہا کر دی، وَوُضِعَ الْکِتَابُ، اور نام اللہ سامنے رکھ دیا جائے گا، اعمال نام آپ کا اور میرا، یہ لو۔ اور پھر کیا کہا جائے گا؟ نہیں، پھر کیا ہوگا؟ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم شدید ڈر میں ہوں گے کہ یہ جو کچھ اس کے اندر ہے، کہ ان کی سارے کرتوت اس کے اندر موجود۔ تو مجرم لوگ جو ہیں اپنی زندگی کے اس کتاب کے جو مندرجات ہیں اس سے ڈر رہے ہوں گے، اور خود کہیں گے، وہاں دیکھیں وَيَقُولُونَ، کہیں گے یا ویلنا ما لہذا الکتاب، ہائے ہماری بدبختی، ہائے ہماری تباہی، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو، اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، ہر عمل ریکارڈڈ ہے، الا احصاها، اس نے تو اس کو ریکارڈ کر دیا۔ ووجدوا، اور وہ وہاں دیکھیں گے، پائیں گے، ما عملوا حاضر، جو عمل انہوں نے کیا وہاں موجود ہے۔ ولا یظلم ربک احد، اور آپ کا رب کسی کے ساتھ ذرا برابر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ دنیا کی نعمتیں جن کو ہم بالکل پرواہ نہیں کرتے نا، سنیں سورۃ تکاثر میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس روز تم سے ہر ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان نعمتوں کو ذرا ہوش سے استعمال کیجئے۔ گواہ کون ہوں گے؟ ذرا غور سے دیکھیے، یوم تشہد علیہم السنتہم، خود ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گے، وایدیہم، ان کے ہاتھ، وارجلہم، ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، پوری دنیا میں کرتوت کرتے رہے، یا تو زبان سے برے الفاظ کہتے رہے، یا ہاتھوں سے کرتے رہے، یا چل کے گئے پاؤں، سارے جواب وہاں گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ، سورہ یاسین میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، منہ میں تو لگ گئی مور، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو دنیا میں کمائی کرتے رہے نا، اس کے بارے میں ان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر، بنی اسرائیل کی 36 غور سے سنیے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ،
ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو جن کا تمہیں علم نہیں. ہم دنیا میں ٹو میں لگے رہتے ہیں، فلاں کا پتہ چل جائے، فلاں کی خرابیاں پتہ چل جائیں، فلاں کے معاملات. اللہ کہتے ہیں ان کے پیچھے مت پڑو جن کا تمہیں علم نہیں. کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد، آنکھ، کان اور دل سب کے بارے میں باس پرسوں کی. کلو اولئک کان عنہ مسئولا. یہ جو اللہ نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے ہیں، دیکھو تو میں مت لگاؤ. یہ آنکھیں وہ دوسروں کی برائیاں تلاش کرنے میں، دیکھنے میں مت لگاؤ. اور وہ دل جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف راغب رکھو، اس کو کسی اور طرف مت لگاؤ. آپ نے دیکھا کس قدر یہ اللہ کا فول پروف سسٹم ہے. اور پھر آ کے دیکھیں سورہ حامیم سجدہ کا، حتی اذا ما جاءوها، جب یہ وہاں پہنچیں گے نا، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، حساب و کتاب کے لیے. شاہد علیہم سمعہم، گواہی دیں گے ان پر ان کے سماعت، و ابصارہم بصارت، و جلودہم، ان کی کھالیں بھی گواہی دیں گی، بما کانوا یعملون، جو یہ عمل کرتے رہے ہیں. وقال لجلودہم، اب جب وہ گواہی دیں گی نا، تو ان کو تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تو وہ اب ان کھالوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ لما شاہدتم علینا، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہے؟ قالوا، وہ جواب دیں گی کھالیں، کیونکہ اللہ نے انطق اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں تو بولنے کی، گویائی کی قوت اس ہستی نے نہیں جس نے ہر چیز کو یہ بولنے کی قوت دی ہے. وَهُوَ خَلَقَكُمْ، اس نے تمہیں پیدا کیا اول مرہ، پہلی دفعہ بھی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم نے پلٹ کے بھی اس کے پاس جانا ہے، ایک ایک چیز کا حساب دینا، جیسے آیت میں بتایا گیا. ذرا غور کریں، بڑے سوچ کے قدم چلائے زمین پر رکھا کریں. پورا زلزالہ یوم تحدث اخبارہ، اس دن زمین اپنے گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی. جو ہم نے کرتوت اس زمین پہ کیے ہیں، جو سب اللہ کے سامنے پیش کر دے گی. زمین بولنا شروع کر دے گی. وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، ہر نفس کو اس حال میں پیش کیا جائے گا کہ اس کو ایک گارڈ کر کے ہانک کر لے جانے والا ہوگا اور دوسرا گواہی دینے والا ہوگا. شفاعت پہ روک لیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے. اب آپ اس سے پہلے کوئی سوال ہو، آپ کا کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، ضرور پوچھیں. یہ آخرت کا مضمون بہت اہم ہے. آپ یقین پر اپنا کر لینا، پورے یقین سے ساتھ یہ ہم نے جانا ہے، پھر دنیا میں آپ کے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی سوال نہیں ہے، کوئی کامنٹس نہیں ہے، جلدی بتائیے. دیکھیں ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوگا کہ ہمیں اللہ پر یقین، ایمان کے وہ حاکم ہے، ہمارا اس کا ہر حکم مانیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی لائی ہوئی شریعت، ان کا لایا ہوا قرآن اور سنت برحق ہیں، اس کو ہم نے اطاعت ان کی اور آخرت کا یقین رکھتے ہوئے ہر گناہ سے بچے. تو یہ عقیدہ بہت اہم ہے. یہ ٹھیک عقیدہ ہی ٹھیک عمل پر منتہج ہوتا ہے. لہذا اپنے عقیدے کو ٹھیک کیجیے، توحید کو، رسالت کو، آخرت کو. جس طرح ہم یہ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اسی طرح سمجھیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا لے. یہ چیزیں جو میں نے ایکسپلین کی ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ ذرا جلدی سے بتائیں. جی سر، بالکل کلیئر. اللہ جی پاک الحمد اجر للہ. دے اس کا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ آمین ثم ہمارا آمین. عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور عمل بھی، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل صالح، تو اللہ تعالی ہمیں ان دونوں کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے راضی ہو. آمین. اور ہمیں یہ جو پیچھے آپ نے سب دیکھا ہے کہ قبر کا عذاب، حشر میں، یہ سب چیزوں سے بندہ جب بچ سکتا ہے کہ اللہ کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ٹھیک اس کا عقیدہ ہو اور اس کے مطابق عمل کیونکہ عقیدے کا نتیجہ ہے، لہذا عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عمل ٹھیک. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. اپنے عقیدے کو ہم
قرآن و سنت کے مطابق بنائیں. آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ ہے, خود بھی پڑھیں, دوسروں کو بھی پڑھائیں, دوسروں کو بھی دعوت دیں, تاکہ ان پروگراموں کو سن کے اللہ تعالیٰ ان کی بھی اصلاح فرما دے, ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا. تو آپ تھوڑا سا یہ. آمین ثم آمین. سر میں آپ سے ایک سوال کر سکتی ہوں؟ جی بالکل کریں. سوال یہ ہے سر، دیکھیں میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ میں جو ہوں نا کہ بہت جی اللہ کی طرف لگی ہوئی ہوں اور جو بھی اللہ کی توفیق ہے مجھ پہ، تو میں اپنے بچوں کو بھی سب سے پہلے یہ پوچھتی ہوں کہ نماز پڑھی ہے. اور میرا بیٹا تو ماشاءاللہ بہت ٹائم کا پابند، نماز کا پابند ہے، اور بیٹی ذرا تھوڑی سی ہیرا پھیری کرتی رہتی ہے، ہاں میں پڑھ لیتی ہوں میں پڑھ لیتی ہوں. اور ویسے بھی میں جب کبھی ٹیلی فون کرتی ہوں نا پاکستان، اپنے بہن بھائی یا کسی سے بھی بات کرتی ہوں، میں یہی پوچھتی ہوں کہ آپ لوگ نمازیں پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، ٹائم پہ پڑھتے ہو یہ قرآن شریف. اور وہ پھر آگے سے ذرا تھوڑے سے وہ بھی ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس کو صرف سب سے پہلے اس کا یہی سوال ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ. تو میں کبھی کبھی لڑائی بھی کر لیتی ہوں، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ میں لڑتی نہیں ہوں، اور انہی باتوں پہ یہ دین کی طرف ان کو لانے کے لیے سر میں ہمیشہ، اور آپ یقین کریں چاہے ان کے بچے ہیں چاہے وہ خود ہیں، ان سے پوچھتی ضرور ہوں کہ نماز پڑھی یا قرآن پڑھا ہے. اور یہ پوچھنے پہ جو ہے نا ان کو میرا خیال ہے کہ برا بھی لگتا ہے، اور میری اکثر لڑائی ہوتی ہے، چاہے وہ میرے سسرال کی طرف سے ہیں چاہے میرے اپنے ہیں. تو ابھی مجھ کو سمجھ نہیں آتی ہے میں کیا کروں ان لوگوں کے ساتھ. یہ بہت اچھا آپ کا طریقہ کار ہے، لیکن اس میں ایک اصلاح کر لیں. وہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. لوگوں کو دعوت دو بہترین ڈسکشن کے ساتھ اور ان کو بالکل بڑے تحمل سے. تو آپ صرف ایک دیکھیں نا، آپ تو ماشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے بالکل کہ آپ قرآن کو پوری طرح پڑھتے سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بھی کہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بس ان کو بتا دیجئے عین حکمت کے تحت پوری ہمدردی اور محبت کے ساتھ. عمل نہیں کریں گے تو آئیں گے میرے پاس. لہذا جی دیکھیں آپ جھگڑا نہ کیا کریں، آپ ان سے بڑے محبت شفقت سے ان کو سمجھا دیا کریں کہ یہ میں اس لیے کہتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ جہنم میں جائیں، آگ میں جلیں. لہذا اسی لیے میں بار بار آپ سے گزارش کرتی ہوں، آپ بھی جب قرآن سر میں بولتی ہوں کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی، یہ جو عیاشی ہے، یہ سارا کچھ ہے، یہ چند روزہ زندگی کے لیے ہے، اور آگے تو بہت لمبی اور بہت لمبے حساب کتاب ہوں گے اللہ کے سامنے. بالکل بالکل. تو آپ دیکھیں یہ ابھی آج آپ نے کتنی، میں کہتی ہوں کہ آپ سنا رہے ہیں اور تو دل میں اتنا خوف پیدا ہو رہا ہے نا، اور ہو رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ اللہ کو کس میں سر یہ سوچتی ہوں کہ اللہ کو کون، اور وہی نا کہ ہم لوگوں کے نامہ اعمال میں ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی، اور کس چیز کا جواب دیں گے ہم لوگ. بے شک بے شک. آپ ایک مہربانی کریں نا، یہ ہینڈ آؤٹ جو ہے نا آخرت کے بارے میں، یہ ان کو جی آپ واٹس ایپ پہ بھیج دیں چلیں ٹھیک ہے، تاکہ میں یہ سارا کچھ یہ ان کو تمام بھیج حجت دیتی ہوں. ہوگا کہ پوری ہم نے موت اور زندگی کے بارے میں، آخرت کے بارے میں مراحل سارے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس میں کور ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی اجازت ہے تو میں بھیج دیتی ہوں نہیں سب کو نا. نہیں، آپ سب کو اجازت ہے. دیکھیں ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے لیے نہیں کر رہے. اور آپ جس کو چاہیں بھیجیں، اور یہ آپ ضرور بھیجیں ان اپنے رشتہ داروں کو جن سے آپ کہتے ہیں، تاکہ اہتمام جی آ جائے قرآن و سنت کی سر روشنی. یہاں پہ بھی دیکھیں ہم لوگوں کے پاس ایک جو ہے بچی ہے یہاں پہ، وہ درس کرواتی ہے، تو اس نے وہ آئی ہے شادی ہو کے یہاں پہ، تو اس نے شروع کی ہے ماشاءاللہ 10-11 سال ہو گئے ہیں اور کمپلیٹ ہو رہے ہیں. اور آپ یقین کریں گے سر جس وقت اس نے شروع کیا ہے تو ہم لوگ ماشاءاللہ کوئی تقریباً، یہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے اپارٹمنٹ ہوتے ہیں تو اتنی جگہ نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بڑے دل سے دعوت دی جاتی تھی کہ سبھی آ جائیں، چاہے بھلے جہاں جس کو جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں. اور آپ یقین کریں گے 30-35-40 لوگ تک ہوتے تھے ایک درس پہ نا. اور ابھی آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ وہ 12 سال سے میں ان میں شامل ہوں،
اور ہم لوگوں کے ٹوٹل 40-50 لوگوں میں سے ہم لوگوں کے 4-5 لوگ رہ گئے ہیں. کتنا ظلم ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ بھی ہم لوگ بولتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، لیکن وہی نا کہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں. آپ کا اجر بڑھ رہا ہے، اور وہ ان پہ اللہ تعالیٰ حجت تمام کر رہا ہے کہ آپ ان کو دعوت بھی دے رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، پھر بھی اگر توجہ نہیں کر رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اجر، اور خاص کر اس بچی کا اجر جو 10-12 سال سے لگی ہوئی ہے، اللہ ہاں اس کو جی، اور توفیق دے اور استقامت اللہ بخشے. پاک کو توفیق دے اور بہت توفیق دے. ہاں، وہ تو تو ہم اپنا فرض پورا کر رہی ہے، اور آپ یہ ایک ہم لوگوں کی مہربانی کریں کہ بدبختی ہے. یہ ہینڈ آؤٹ اس کو بھی واٹس ایپ پہ دے دیں تاکہ اس کے پاس بھی مٹیریل ہو اور چیزیں. ٹھیک ہے سر، میں آج ہی سارا یہ جو ابھی بیٹھتی ہوں نا تو یہ سارا کچھ ان کو لوگوں کو بھیج دیتی ہوں. اور دیکھیں ذرا، پھر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لڑائی جھگڑا، میں ویسے اتنا وہ نہیں کرتی ہوں کہ بالکل اپنے آپ سے باہر ہو جاؤں. میں آج میری بات ہوئی ہے، ہو رہی تھی تو بچی ہے ان کی نا، تو کہتے ہیں کہ وہ رات کو 2 بجے 3 بجے تک انٹرنیٹ پہ اور رشتہ داروں کے ساتھ بات کر رہی ہے، اور ابھی سوئی ہوئی ہے. میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا اس نے فجر کی 2 بجے اگر 3 بجے سوئی ہے تو فجر کی نماز پڑھی ہے؟ پڑھ کے سوئی تھی؟ کہتے ہیں نہیں نماز نہیں پڑھی ہے. تو ہم لوگ ان کو بولتے ہیں کہ بھی نماز لیکن اٹھتی نہیں ہے. میں نے کہا تو پھر اس کا گناہ کن کو ہو رہا ہے؟ آپ لوگ ماں باپ ہو جو اس کو پرمیشن دیتے ہو کہ بھائی 2-3 بجے تک بیٹھے رہو انٹرنیٹ پہ اور باتیں کرتے رہو. نماز کے ٹائم پہ جا کے وہ شیطان جو ہے سر میں جتیاں مارتی ہے، وہ سلا دیا بالکل اور سوئی ہوئی ہے نا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اب ہم شیطانوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں اور رحمان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بالکل بالکل. اللہ میں تعالیٰ جو ہے نا سر، مجھ کو بھی جو ہے نا دیکھیں یورپ میں آئے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے، لیکن میں بھی آپ کو سیدھی بتاتی ہوں، پہلے میں بھی دین کی طرف بالکل، میں کہتی تھی اگر بہن میری سسٹر میری بولتی تھی کہ نماز پڑھ لو، میں بولتی تھی ٹھیک ہے، ہر کسی نے اپنا جواب دینا، آپ پڑھو میں پڑھ لوں گی. اور لیکن دیکھیں جس وقت اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت بندے کو ملتی ہے نا، اس کے لیے سارے راستے کھل جاتے ہیں. ہاں بالکل. انسان اللہ نے مجھ کو ایک ٹائم مقرر تھا میرے لیے، وہ ٹائم آیا تو مجھ کو اللہ نے ہدایت دی ہے. تو میں جو ہوں نا اس کی کرم نوازی ہے کہ میرا جتنا، میں بہت کم گناہ گار بندہ ہوں، تو جتنا مجھ سے کوشش ہوتی ہے میں کرتی ہوں. اور آپ یقین کریں میرے کو ایک جیسے کہتے ہیں کہ شوق ہے ایک اللہ کی ذات سے، الحمدللہ اور محبت ہے. تو الحمدللہ. میں اگر مجھ سے کوئی ابھی بھی پوچھتا ہے نا کہ کیا کروں، میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا، میں قرآن شریف کے میرے درس ہوتے ہیں، میں پتہ نہیں کتنی جگہ پہ ایڈ ہوں، یہ قرآن شریف خود لے کے بیٹھتی ہوں. کل آپ دیکھیں میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے کہا چلو میرے پاس ٹائم ہے، میں قرآن پڑھتی ہوں تھوڑا سا. قرآن شریف کی کون سی سورت میں، لیکن آپ یقین کریں گے میں قرآن شریف پڑھ رہی تھی اور میں رو رہی تھی. میں نے کہا دیکھو یہ اللہ کا کلام کتنی بے شک. محبت